بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ کلاس ترتیب کے اعتبار سے 8 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم قصص النبیین یا قصص القرآن کے نام سے وہ واقعات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں ان کو قرآن کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ آج ہماری 8ویں کلاس ہے اور ابھی بھی ہم آدم علیہ السلام کے واقعے کے شروع میں ہیں، چونکہ پہلے ہم نے اس بات کو جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے بنایا، اور زمین اور آسمان کے بنانے کے بعد جب انسان کو بنایا گیا تو جنات اور فرشتے موجود تھے، ان کی تفاصیل جانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر سے ہر جگہ سے مٹی اٹھائی گئی اور اس سے خمیر جو ہے وہ بنایا گیا پانی کے ساتھ مکس کر کے، پھر وہ پانی اور مٹی گارا بن کے چکنی مٹی بن گئے، اور اس میں پھر پانی خشک ہونے لگا، اس میں ہما ان گرمی سے، اور پھر وہ کھڑکھڑانے والی خشک مٹی کھڑکھڑانے والی بن گئی، اور وہ جو کھڑکھڑانے والی تھی اس کو پھر فخار بنا دیا، صلصال کالفخار، کہ عمدہ ترین یا پکی ہوئی مٹی جیسے ہوتی ہے اس طرح پھر اسے بنایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا آخری آیت میں سلالۃ من طین، کہ مٹی کا جو جوہر اور نچوڑ تھا اس سے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد پہلا عمل یہ کیا کہ آدم علیہ السلام اٹھیں اور جاؤ فلاں فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو۔ فرشتوں کی جماعت کو سلام کیا، السلام علیکم، اور آگے سے جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس وقت جب پیدا کیا تو اس وقت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا قد جو ہے وہ 60 یعنی 60 ذراع، 60 ذراع کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی جگہوں کو، اتنا لمبا ان کا قد تھا، جو کہ آج کل کے حساب سے تقریباً 90 سے 100 فٹ لمبا قد تھا، اور اس سے کم ہوتا ہوتا آج ہم 5 سے 6 فٹ پہ قد کے رہ گئے ہیں، اور اس شروع میں انسان ایسا تھا۔ اسی طرح ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسی شکل و صورت دی ہے جو بہت بہت خوبصورت شکل و صورت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے، لما خلقت بیدی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشہور یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ حسن دیا گیا تھا، لیکن یاد رکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایک سائیڈ پہ اس لیے مشہور ہوا کہ قرآن مجید کا وہ واقعہ کہ عورتوں نے انہیں دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس وجہ سے، وگرنہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام بھی سب سے زیادہ وہ اصل اوریجنل پہلی چیز آتی ہے جس کو آگے کاپی کیا جاتا ہے، تو پہلی چیز میں پورے کی پوری اتم درجے میں موجود ہوتی ہے، تو پہلی جو اصل انسان تھے وہ آدم علیہ السلام تھے، جو اپنی شکل و صورت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پہ پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شکل سے پہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی شکل کے ساتھ ہم مشابہت نہیں دے رہے، خوبصورتی میں، عمدگی میں، اور نفاست میں، اور اس جلال میں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات سمیع اور بصیر ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کی شکل اور صورت بھی ایک صفت ہے، اور وہ اللہ کی شان کے لائق ہے، ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم صرف جو قرآن مجید نے آیات بیان کی ہیں کہ اللہ کا ید اللہ العلیٰ ویبقى وجہ ربک،
اور یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے، وجہ چہرے کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے. تو لیکن ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سیم بندے کی طرح کا ہے یا بندہ سیم اللہ کی طرح کا ہے. یہ قیاس کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ ہی کیفیت، نہ ہی مشابہت، نہ ہی تمثیل، کچھ بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث آئی کہ اللہ کی شکل و صورت کی طرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خوبصورتی اور جمال میں، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جیسے ہم نے جانا تھا کہ جنت میں جو پہلی جماعت جائے گی، داخل ہوگی، وہ چاند کے چہرے، چاند کی طرح چہرہ ہوگا، یعنی ان کا چہرہ چاند کی طرح ہوگا یا وہ چاند کی طرح ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گول ہو جائیں گے، بلکہ اپنی خوبصورتی میں یہ ہوں گے. اور یہی مطلب ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے خوبصورت بنایا. آدم علیہ السلام کو جب یعنی ہو گئے، ان میں اندر روح پھونکی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اور اس کے بارے میں ہم آیات جو ہے وہ قرآن مجید میں جان چکے ہیں کہ فرشتوں کا جب سجدہ ہوا تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں، اسی طرح سورۃ اعراف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. اور سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. اور سورۃ صاد میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اس تمام کی قید آگے کلہم سے، اور اسی طرح تمام فرشتوں نے ایک ساتھ مل کے سجدہ کیا. یہ بات تصدیق کر دی اجمعون نے، تمام فرشتے بغیر کسی استثناء کے اور ایک ہی سیم ٹائم پہ اللہ کا حکم کر کے سجدے میں آدم علیہ السلام کے سامنے گئے. اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کا سجدہ ہوا ہے، اس کے بارے میں دو رائے موجود ہیں. ایک رائے تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور اس کو میں ایک اعادے کے طور پہ دوبارہ کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ بنایا گیا اور بس کچھ نہیں. جیسے کہ ہمارے لیے کعبہ جو ہے وہ ایک قبلہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور وہ ہمارے لیے قبلہ ہے، سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں، اس کعبہ کو نہیں کر رہے. اسی طرح نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے آگے اپنے سامنے ایک سترہ رکھتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ لا تصلی الا الی سترۃ. جب بھی نماز پڑھنی ہو تو کسی رکاوٹ کے سامنے ہو کے پڑھو تاکہ آگے سے کوئی گزرے نہ. تو اس رکاوٹ کو جو سامنے کوئی چیز رکھی جائے گی، وہ کرسی بھی ہو سکتی ہے، وہ چارپائی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنزہ اور نیزہ بھی سامنے گاڑ لیتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ چیز صلی الی عنزۃ اور اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو اس چیز کو سجدہ نہیں ہو رہا ہوتا، سجدہ اللہ کی ذات کو ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا آدم علیہ السلام کو اسی طرح قبلہ بنایا گیا تھا؟ یہی ایک رائے جو ہے عموماً زیادہ تر ذکر کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے. یہی رائے میں نے اپنی پچھلی کلاس میں ایک رائے بتا دی تھی، اور دوسری بات میں ابھی بتانا چاہتا ہوں. دوسری رائے یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جو ہوتا ہے نا سجدہ دوسری چیزوں کے لیے، وہاں پہ الہ کا ذکر آتا ہے، یعنی سجدنا الی الکعبہ، ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ الہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہیں سجدہ لی کعبہ تو لی کعبہ نہیں ہے، ہم سجدنا للہ، ہم اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سجدنا الاللہ، یعنی عربی میں لفظ الہ اور لفظ لام میں فرق ہے. عربی میں اگر میں اس کو یوں سمجھا دوں، ایک بات تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں یہ کہوں، یہ انشاءاللہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ اگر میں یہ کہوں کہ الی آدم، اور اگر میں یہ کہوں لی آدم، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے الی آدم اور لی آدم میں؟ کہ الی آدم میں ایک کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی سمت، اور لی آدم کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے.
اب قرآن مجید نے جو الفاظ بولے ہیں وہ لی آدم بولا ہے، اسجدوا لی آدم. تو یہاں سے مفسرین کی دوسری رائے یہ موجود ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، حکم اللہ کا تھا. اب جب کسی کے لیے سجدہ ہوتا ہے نا تو اس میں اس کی کچھ عظمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی عظمت دینا چاہ رہا تھا. اس تعظیم کے پیش نظر، اس تعظیم بھی عبادت نہیں، وہ سجدہ ایز اے تعظیم تھا، ایز اے عبادت نہیں تھا، کیونکہ حکم اللہ تھا. اور چونکہ حکم اللہ تھا اس لیے وہ شرک نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا. اللہ اگر کسی اور چیز کو حکم دے دیتا تو اللہ کے حکم سے کام کیا گیا ہے، اس لیے وہ شرک نہیں ہے. لیکن سجدہ ایز اے صرف قبلہ نہیں تھا بلکہ ایز اے تعظیم تھا کہ آدم علیہ السلام کی عظمت اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ ڈالنا چاہتا تھا. ایک دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ آدم صرف قبلہ تھے، ان کی اس میں عظمت کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے. اگر یہی بات ہوتی تو ابلیس نے آخر انکار کیوں کیا؟ اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے تو اس کو کوئی انکار نہیں تھا. سجدہ اگر یہ آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ بنایا جاتا کہ یہ قبلہ ہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، تو ابلیس کو کیا مسئلہ تھا؟ بھئی اللہ کو میں سجدہ کر رہا ہوں. لیکن یہاں آدم علیہ السلام کی ایک تعظیم مقصود تھی اور وہ اللہ کے حکم سے تھی، اسی لیے ابلیس نے انکار کیا. اور قرآن مجید نے ہمیشہ الی آدم استعمال نہیں کیا بلکہ لی آدم استعمال کیا ہے. اسی طرح یعنی یہ آج کا پہلا پوائنٹ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ ایز اے قبلہ تھا یا ایز اے عظمت تھا. اب ہم راجع اس بات کو کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ایز اے تعظیمن تھا اور اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے وہ شرک نہیں ہے کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا تھا. اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ خود حکم دے دے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم خود منع کیا ہوا ہے، کہیں پہ سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ خود حکم دے دے وہ حکم ماننا بھی اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے. اور اس میں آدم علیہ السلام کو تعظیم حاصل تھی، ابلیس نے انکار کیا اور فرشتوں کو لی آدم بولا، الی آدم اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا تھا. یہ بات ہم نے جان لی. اب آگے چلتے ہیں کہ ابلیس نے انکار کیا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ جو ہے وہ نہیں کرتا ہوں. قرآن مجید نے یہ جو آیات ذکر کی ہیں ان آیات کو تھوڑا سا جانیے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ ابلیس کا انکار کیسے تھا. سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سورۃ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. سورۃ حجر کی آیت نمبر 30 اور سے لے کے 43 تک کی آیات میں یہ ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. سورۃ اسراء میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا. سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. سورۃ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. اسی طرح سورۃ صاد میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استکبر وکان من الکافرین. اب ان کا خلاصہ نکالیے تو الفاظ جو نکلتے ہیں ہمیں یہاں سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ کان من الجن ابا استکبر کان من الکافرین. یہ جن تھا، ابا انکار کیا، استکبر تکبر کیا اور یہ کافرین میں سے ہوا. جن اس کی جنس تھی، اس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کر دیا اور یہ ہو گیا کافروں میں سے. یہ ہے ان آیات کا خلاصہ کہ جب اس نے انکار کیا ان تمام آیات سے، ایک جنات میں سے تھا، کان من الجن کے الفاظ آئے ہیں، اس نے ابا انکار کیا،
یہ ابا ہے، ابھی نہیں ہے، ابا ابا، اور استکبرا اس نے تکبر کیا، اور کان من الکافرین ہو گیا کافروں میں سے۔ یہ ہے ان تمام آیات کو اگر ہم خلاصہ نکالیں، یہاں پہ جو سبب ہے اس کے منع ہونے کا کہ کس وجہ سے اس نے جو ہے وہ انکار کیا تھا، تو وہ یہ آیات بتاتی ہیں۔ نمبر ایک پہلی وجہ یہ تھی، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من طین، کہ اے اللہ میں کسی ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے پیدا کیا ہے ایک ایسی مٹی سے جو بدبودار تھی اور اس سے کھڑکھڑانے والی بن گئی تھی، اس لیے میں اس مٹی سے پیدا ہونے والے کو نہیں کرتا ہوں سجدہ۔ دوسری آیت میں یہ کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا ہے ان آیات میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہوا ففسق عن امر ربہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، وہ اپنے رب کے حکم کا نافرمان ہو گیا، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو میرے علاوہ، حالانکہ وہ دشمن ہے، بہت برا ہے ظالموں کا جو ہے وہ بدلہ۔ اب یہاں پہ اس کا انکار کے جو سبب تھے کہ آدم مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، آدم مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، یہ سبب ہے اس کے منع ہونے کا۔ خلاصہ اب تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام ایز اے لینگویج کے سکھا دیے، فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، اور ایز اے امتحان کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کہا تو انہیں نہیں پتا تھا، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اور اب پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، تمام فرشتوں نے ایک ساتھ مل کے سجدہ کیا، ابلیس کو بھی حکم شامل تھا، اگرچہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا لیکن اس کا حکم اللہ تعالیٰ کا الگ سے اس کو بھی حکم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا ہے کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا۔ اس کا مطلب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب یہ اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے تم سجدہ کرو تو یہ حکم ابلیس کو بھی شامل تھا، اس لیے کہ ابلیس ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس نے انکار کر دیا اور فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا، اس کا نے انکار کیا، تکبر کیا، کافر ہوا، اور وجہ یہ تھی کہ یہ مٹی سے ہے، یہ صلصال سے ہے اور میں بہتر ہوں، یہ ہے اس کا مین انکار۔ اب ہم دیکھیں یہ جو ہم کلاس پڑھ رہے ہیں، اس کلاس کا مقصد ہمارا صرف ایز اے سٹوری نہیں ہے بلکہ ایز اے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہے۔ اب میں ایک ایسی چیز سمجھانے لگا ہوں یا کرنے لگا ہوں، یہ کوئی بہت بڑی امپورٹنٹ تو نہیں ہے، بہت بڑی اہم تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو جب انسان پڑھتا ہے نا اور ایسی چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا دل ایک دفعہ دہل جاتا ہے اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ایسی ترتیب سے جو اب کسی بھی پہلو سے آپ ایک ترتیب نکالیں اور کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آئے، کسی بھی سائڈ سے کوئی بات نکالیں اور وہ بات نکل آئے، آخر اس میں کوئی چیز ہے۔ ابھی جو میں بات آگے کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ سمجھنے میں تھوڑی سی ہم سب کے سمجھنے میں مشکل ہو، لیکن میں اگر جو بیان کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈنگ میں آتا ہے، شاید کبھی کسی انسان کو یہ بات اچھی لگے اور اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہو جائے۔ اس کا تعلق ہے اعداد سے، رقموں سے، یعنی اگر آپ میتھمیٹک کو جانتے ہیں، میتھ اگر اچھی پڑھی ہوئی ہے تو ان چیزوں کا سمجھنا آسان ہے، اور اگر میتھ میں ہم تھوڑا سا اکثر کمزور ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ان چیزوں کا حساب جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسان پہ دن اور رات میں کتنے سجدے فرض ہیں؟ میں نفل سنتوں کی بات نہیں کر رہا، صرف وہ سجدے جو فرض ہیں۔ فجر کے اندر 2 رکعتیں فرض ہیں تو 4 سجدے ہوتے ہیں، ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو سجدے 8 ہوتے ہیں، عصر میں 4 فرض ہیں تو سجدے 8 ہوتے ہیں، مغرب میں 3 رکعتیں ہیں تو فرض سجدے 6 ہوتے ہیں، اور عشاء میں 4 فرض ہیں تو سجدے 8 ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ٹوٹل بنا لیں تو یہ ایک دن اور رات میں انسان پہ 34 سجدے فرض ہیں۔
اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. اگر پہلی بات دن اور رات میں کتنے سجدے فرض ہیں مرد اور عورت پہ فرض, تو وہ 34 ہیں. نمبر 1 یہ چیز ذہن میں رکھ لیجیے گا. دوسری بات ذہن میں رکھ لیں, قرآن مجید میں جو سجدے آئے ہیں, چونکہ یہاں بات ہے آدم کی ابلیس کی سجدے کی, آدم ابلیس سجدہ, ہم ان 3 الفاظ کے اوپر اینالائز کر رہے ہیں, تو اس کے لیے پہلے تھوڑا سا بیسک جان رہے ہیں. قرآن مجید میں جو سجدہ تلاوت ہیں کتنے ہیں؟ 15 ہیں. 14 نہیں ہیں, 15 ہیں, کیونکہ سورۃ حج میں دوسرا سجدہ بھی ہے, اور ان چاروں جتنے بھی سجدے ہیں قرآن مجید میں جو سجود تلاوت ہیں وہ 15 سجدے ہیں, 15. یہ ہے دوسری بات ذہن میں رکھنے والی. تیسری بات ذہن میں رکھ لیجئے گا, قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114 صورتیں ہیں. 114 صورتیں. میری جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ ہمیں آگے چل کے میں نے ان کے اوپر کچھ بات کرنی ہے, تو پہلے میں یاد کرا دوں. قرآن مجید میں جو صورتوں کی تعداد ہے وہ 114 ہے. اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قرآن مجید میں جو لفظ ابلیس آیا ہے, لفظ ابلیس آیا ہے, یہ 11 دفعہ آیا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ قرآن مجید میں ابلیس کا لفظ آیا ہے. 11 ٹھیک ہے, 11 دفعہ. اور آخری بات ایک یاد رکھ لیجئے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے نا, نماز کے ارکان میں یہ واحد سجدہ ہے جس کے اعضاء کو فکس فگر میں لایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, امرت ان اسجد علی 7 اعظم, مجھے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یاد رکھ لیں کہ تمام عبادات میں جب انسان سب سے زیادہ عاجز جس عبادت میں ہوتا ہے وہ سجدہ ہے. یہ سجدہ ہے جو تمام عبادات کی جڑ ہے. یہاں سے انسان کا وہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سجدہ کر رہا ہے. ایک ابلیس نے سجدہ ہی کا تو انکار کیا تھا نا. تو اب یہ جو چیز ہے ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے گا. میں آگے باتیں کچھ کروں گا تاکہ یہ بیس رہے. قرآن مجید میں سورتوں کی تعداد 114 ہے. دن اور رات میں جو فرض سجدے ہیں وہ 34 ہے. ابلیس کا قرآن مجید میں 11 دفعہ ذکر ہوا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کے لیے جو اعضاء لازم کیے ہیں وہ جو ہے وہ 34 ہیں. اب ذرا آئیے قرآن مجید کی پہلی آیت جس میں سجدے کا ذکر ہے, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آج ہمارے لیے تو شاید اتفاق ہوں, لیکن بہت سے لوگ ایسے پوائنٹ سے بھی غور کرتے ہوئے آئیں گے کہ آخر قرآن مجید کی یہ ساری چیزیں ایکوریٹ ہونا, برابر ہونا, ہر لحاظ سے ہونا, آخر کوئی ہے ذات پیچھے جو ان تمام کو ترتیب دے رہی تھی. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 نمبر آیت ہے جس میں سجدے کا حکم دیا گیا ہے. اور بندے پہ دن اور رات میں کتنے سجدے فرض ہیں؟ 34. اب اسی آیت میں ذرا اور چیز غور کیجئے گا. شروع سے سورۃ بقرہ کے شروع سے لے کے اور قرآن مجید کی اس آیت تک یہ کلمات کو گننا شروع کر دیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, اس طرح کر کے ہم سورۃ بقرہ سے شروع کرنا شروع کر دیں, تو یہاں آ کے جب ہم اس آیت نمبر 34 میں پہنچتے ہیں تو یہاں جو لفظ ابا ہے, لفظ ابا جو اس آیت میں آیا ہے, ابلیس نے انکار کیا, اس کا جو نمبر ہے وہ 510 نمبر پہ آئے گا سورت کے شروع سے. ٹھیک ہے, ابا یہ جو ہے وہ ابا آئے گا.
اور دو چیزوں کو اگر آپس میں ضرب دے دو، دو چیزوں کو جس میں 34 وہ سجدے ہیں جو کہ دن اور رات کے فرض ہیں اور 15 وہ سجدے ہیں جو قرآن مجید کے ہیں، تو ان کا حاصل بھی آتا ہے 510۔ 510 یہ حاصل ہے جس کا انکار کیا تھا ابلیس نے۔ یعنی ایک بات ذرا میں جیسے بتا رہا ہوں، یہ چند باتیں ایسی ہیں، میں جب باتیں پوری کر لوں گا تو شاید کچھ اس میں سے فائدہ ہو۔ پہلی آیت ہے سورۃ بقرہ میں جس میں ابلیس نے سجدے کا انکار کیا، وہ آیت نمبر 34 ہے، اور 34 سجدے ہی بندے پہ دن اور رات میں فرض ہیں۔ اس میں جو انکار ہے ابا ان یکون مع الساجدین، یہ اگر ہم شروع بقرہ سے لے کے یہاں تک آئیں اور الفاظ کو گنتے آئیں تو اس کی گنتی میں تعداد بنتی ہے 510 نمبر۔ اب 510 نمبر کو اگر ہم انالائز کریں تو یہ 34 جو سجدے دن اور رات کے ہیں اور 15 جو سجدے قرآن مجید کے ہیں، ان کو آپس میں جو ہے وہ ملٹی پلائی کریں تو 15 یہ 510 نکلتے ہیں۔ وہ 510 جو ہے اشارہ ہے کہ ابلیس نے اسی سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا، اور الفاظ بھی اپنی اسی ایکوریٹ صحیح جگہ پہ آیا کہ اس سائڈ سے شمار کر کے آؤ یا اس سائڈ سے شمار کر کے آؤ۔ یہ ایک نقطہ۔ اب ذرا آ جائیے آگے، ذرا لفظ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا جب اس نے سجدے سے انکار کیا، تو اس کو نکال دیا گیا۔ اب سجدے جو انسان پہ فرض ہیں وہ 34 ہیں جو دن اور رات میں ہیں، اور 15 ہیں جو قرآن مجید کے سجدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آ جائیے سورت نمبر 15 پہ، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 34 پہ، 34 اور آیت نمبر 34 اور سورت نمبر 15 پہ، اور وہ آتی ہے سورت حجر۔ سورت حجر آتی ہے جس کی آیت ہے، آپ دیکھ لیے گا، آیت یہ ہے قال فخرج منها فإنك رجیم۔ یہ سورت 15 نمبر پہ ہے اور اس کی آیت نمبر 34 آ رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجیم۔ اب ذرا اس پہ اور تھوڑا سا انالائز کریں تو فخرج جو ہے، فخرج کے جو حروف ہیں، اخرج کے جو اس میں احرف ہیں فخرج کے، وہ اس آیت میں 11 مرتبہ ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آگے کرنے سے پہلے میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ عربی زبان میں چونکہ عربی لینگویج جو ہوتی ہے نا، اس میں الفاظ کا مکرر ہونا ایک معنی رکھتا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں حرف اشارہ میں ذالکا اور ذاکا، ہاں ذاکا، تو الفاظ حرفوں کا زیادہ اور کم ہونا بھی ایک معنی رکھتا ہوتا ہے۔ یعنی اس کو جب عربی زبان کے اتنے زیادہ علوم ہیں، اتنے زیادہ فنون ہیں عربی زبان میں کہ انسان جب کھو جاتا ہے ان علوم اور فنون میں تو عربی زبان کی گہرائیاں کہاں سے کہاں جاتی ہیں، جہاں حرفوں کی صفات بھی دیکھی جاتی ہیں، موٹا ہونے میں، باریک ہونے میں، اور ان صفات کی بنیاد پہ جب وہ معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ موٹاپے کا اور باریکی کے معنی میں بھی آگے اسی طرح کر کے فٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حرفوں کی تعداد ہے، میں نے یہ پہلے بات کرنے سے کہا ہے کہ یہ میں کوئی بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس انداز سے کہ یہ چیزیں ساری اپنی جگہ پہ فٹ ہوئی ہوئی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے۔ دوبارہ آتا ہوں اپنے واپس اس دوسرے موقف کی طرف کہ 34 نمبر آیت سورت نمبر 15، 34 وہ سجدے تھے جو کہ دن اور رات میں فرض ہیں، اور 15 وہ سجدے ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اگر ہم سورت حجر جو کہ 15 نمبر پہ سورت ہے اور تو اس کی آیت نمبر 34 دیکھتے ہیں تو آیت ہے قال فخرج منها فإنك رجیم، اے شیطان جب تو نے سجدے سے انکار کر دیا ہے تو اب نکل جا،
تو رجیم اور مردود ہو گیا ہے، اور آیت کا نمبر بھی 34 ہے۔ شاید یہ وہی سجدے ہیں جس کا اس نے انکار کیا تھا، اور وہ 15 نمبر سورت ہے کہ جو کہ قرآن مجید کے سجدوں کی تعداد ہے، اس لیے اس کو کہا گیا تھا۔ اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا، اس میں کلمہ فخرج جو ہے، اس کے جو حرف ہیں فا، حمزہ، خا، را، جیم، ان کو اگر کیا جائے تو یہ 11 دفعہ اس صورت میں آئے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا، یہ فا ہے، حمزہ یعنی آگے خا ہے، را ہے، جیم ہے، اس طرح کر کے اگر ہم فا کو دیکھیں کہ یہاں فا جو ہے یہ آیا ہے فا فخرج منہا فإنک رجیم، اسی طرح جو ہے یہ خرجہ کو دیکھ لیں تو یہ اس آیت میں 11 دفعہ آتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک اور چیز دیکھ لیں، اسی آیت کو اگر آپ گنیں تو اس میں جو حرف ہے، حرف جو ہے یہ قالا، قاف، الف، لام، فا، خا، را، جیم، ان کو گنے، میں اس کو گننا نہیں چاہتا ہوں، صرف بتا رہا ہوں۔ جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے وہ بھی 11 حرف ہے، اور جن کے اوپر نقطہ ہے وہ بھی 11 حرف ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید میں ابلیس کا لفظ جو ہے وہ 11 دفعہ آیا ہے۔ کہ ہم اس بات کو کہہ رہے تھے کہ 35 جو ہے 34 سجدے ہیں، اور 15 جو ہے وہ قرآن مجید کے سجدے ہیں جو کہ ایز اے عبادت کے آئے ہیں۔ اب ہم 15 نمبر سورت اور 34 نمبر آیت دیکھتے ہیں تو قال فخرج منہا فإنک رجیم۔ اب اس آیت کو اگر ہم اینالائز کرتے ہیں تو فخرج کے حرف جو ہے وہ اگر ہم گنے کہ کتنی دفعہ فا اس میں آ گئی ہے، کتنی دفعہ جو ہے را آ گیا ہے، کتنی دفعہ جیم آ گیا ہے، تو ٹوٹل 11 بنتے ہیں۔ اسی آیت کے وہ حرف گن لیں جس پہ نقطے آئے ہیں وہ بھی 11 ہیں، اسی آیت کے وہ حرف گن لیں جس پہ نقطہ نہیں آیا وہ بھی 11 ہیں، اور ابلیس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے۔ تو قال فخرج منہا فإنک رجیم، یہ آیت جو ابلیس کو رجیم بنا رہی ہے، مردود بنا رہی ہے، ہر لحاظ سے اپنے اعداد میں ابلیس پہ فٹ ہو رہی ہے۔ ذرا اور غور کیجئے گا۔ اب ذرا اگلی بات پہ آتا ہوں، میں نے کہا نا میں چند باتیں بتاتا ہوں، اگلی آیت پہ ذرا آتا ہوں۔ ذرا اسی پہ غور کر لیں کہ یہی جو ہم ابھی جان رہے ہیں یہ آیت سورۃ حجر میں، اگر ہم اس میں اخراج دیکھیں تو لفظ اخرج عربی میں قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے، یخرج قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے، یخرج جو ہے یعنی یخرج اور یخرج، یخرج اور یخرج یہ بھی قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے، اور ابلیس کا ذکر بھی قرآن مجید میں 11 دفعہ آیا ہے۔ اب آپ سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایز اتفاق ہے، ایز اتفاق ہے، ہاں ایز اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو لوگ بھی یہ چیزیں نکالتے ہیں، اب آپ کو میں نے یہ پہلے بتایا ہے کہ یہ چیز کوئی بہت بڑی اہم نہیں ہے، لیکن جب قرآن مجید کے اس طرح کے اعداد و شمار پہ ہم غور کرتے ہیں تو آخر کہیں نہ کہیں جا کے ایک بات پہنچتی ہے کہ اس کلام کو جس ذات نے بنایا ہے وہ ان باریک باتوں پر کا بھی شاید خیال رکھا گیا ہو۔ اب ذرا ایک اگلی بات پہ آئیے، اگرچہ اس کا بھی کہیں نہ کہیں سے تعلق بنتا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے والضالین تک قرآن مجید کی 7 آیات ہیں، اور قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کی 7 آیات جو بتائی جاتی ہیں یہ سبع المثانی ہیں، اور 7ویں آیت اس کی اس طرح بنتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، اور پہلی آیت مانی جائے، اور ایک رائے یا غالب یہ رائے یہی کہا جاتی ہے کہ 7 آیات اس طرح بنتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے۔ سورۃ فاتحہ 11 آیات ہیں، اور ذرا اب ہم سورۃ فاتحہ کو ذرا اپنا جو موضوع چل رہا ہے، ہمارا موضوع 3 لفظوں پہ ہے، آدم، ابلیس، سجدہ، ان 3 حرفوں پہ ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو اور مختلف آیات کو ذرا اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں۔ آتے ہیں ذرا سورۃ فاتحہ کی طرف۔ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اب ذرا غور کیجئے کہ ابلیس کے اندر ہے کہ حمزہ پایا جاتا ہے، ایک با پائی جاتی ہے، ایک لام پایا جاتا ہے، کہ یا ہے اور سین ہے، اس کے مجموعے کو، اس کے گروپ کو جو ہے وہ ابلیس بولا جاتا ہے، جس میں الف با لام یا اور سین ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اگر غور کریں تو الف اس میں 26 دفعہ ہے، با اگر اس میں دیکھیں تو 4 دفعہ ہے، سورۃ لام اس میں دیکھیں تو 22 دفعہ ہے، یا اگر اس میں دیکھ لیں تو 14 دفعہ آئی ہے، اور سین اگر اس میں دیکھ لیں تو یہ آیا ہے، سین جو ہے اس میں آیا ہے 3 دفعہ، اور اگر ان تمام کو آپس میں جمع کر دیں تو یہ 69 دفعہ ٹوٹل بن جاتا ہے۔ اب ذرا اس 69 کو ذہن میں رکھ لیجئے گا اور آگے چلیے۔ اگر ہم آدم کے اوپر آتے ہیں تو آدم ایک الف مدہ ہے اور دال ہے اور میم ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اگر الف ہم دیکھتے ہیں تو 26 دفعہ ہے، دال اگر دیکھتے ہیں تو 4 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میم آپ دیکھتے ہیں آدم تو یہ 15 دفعہ ہے، اور اگر ہم اس کا جمع کرتے ہیں تو یہ 45 دفعہ بن جاتے ہیں آدم کے حرف۔ اب اگر آپ ابلیس کو جمع کریں تو وہ 69 ہے، اور آدم کو جمع کریں تو یہ 45 ہے، اور اگر دونوں کو جمع کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 114 صورتیں قرآن مجید کی، جو کہ آدم اور ابلیس کے ان حروفوں کے عدد میں گھوم رہی ہیں کہ کامیاب ہونے والے آدم تھے اور ناکام ہونے والا وہ ابلیس تھا۔ اگر ہم ان حرفوں کی تعداد یہاں پر بھی غور کر لیں سورۃ فاتحہ میں کہ آدم کے الفاظ کتنی دفعہ آئے ہیں اور ابلیس کے الفاظ کتنی دفعہ آئے ہیں، میں جیسے پہلے بتایا ہے کہ یہ باتیں ہمیں انشاءاللہ کسی موقع پہ فائدہ بھی دے سکتی ہیں۔ تو اگر ہم ان ٹوٹل کو جمع کر لیں تو 114 بن جاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جس کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اس سورۃ فاتحہ میں وہ جو آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ازل سے جو ہے وہ ایک جنگ چل رہی ہے، اس میں انسان کے لیے ہدایت کا دی گئی ہے، یہ کلام اس کے لیے جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے۔ اب ذرا دوبارہ ہم آتے ہیں سورۃ بقرہ کی اسی آیت کی طرف، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو کہ 34 نمبر آیت ہے۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے گا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو کہ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 34 ہے۔ یہاں پہ اسجدوا 15 کے بعد آیا ہے، واو الف زال قاف لام نون لام لام میم لام الف حمزہ کاف تا، اذ قلنا للملائکہ کے حرف گن لیجئے، اور اس کے بعد جو سجدے کا حکم آیا ہے تو 15 کے بعد آیا ہے۔ 15 وہ سجدے ہیں جو قرآن مجید کے ہیں، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کا اگر ذکر آیا ہے تو اس سے پہلے اگر گن لیں ان تمام حرفوں کو تو یہ 34 آ جاتے ہیں۔ اس نے 34 سجدوں سے ابلیس نے انکار کیا تھا، تو 34 حرف پورے ہونے کے بعد اس کا ذکر ابلیس آ رہا ہے اس آیت میں، جو کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اب یہاں پہ ایک جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ آیت جس میں ابلیس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا، تو سجدہ کا ذکر 15 حرفوں کے بعد اور ابلیس کا ذکر 34 کے بعد آ رہا ہے، اور 34 وہی ہے سجدے جس کا اس نے انکار کیا تھا۔ اب ذرا ہم اور ایک تھوڑا سا غور کر لکھتے ہیں ایک اور آیت پہ جو کہ سورۃ اعراف میں ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے تو اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو ذرا یہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 میں، نوٹ کیجئے گا 11 ہے، اور 11 وہی ہے جہاں پہ ابلیس کو جو ہے ذکر 11 دفعہ آیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں شکل و صورت دی، پھر فرشتوں سے کہا سجدہ کریں آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہاں پہ اسجدوا کا لفظ
34 حرفوں کے بعد آیا. ان کو گن لیجئے تو 34 حرفوں کے بعد 34 کے بعد اس جدو کا ذکر آیا ہے, اور 34 وہ ہے جو بندے پہ دن اور رات میں فرض ہے. اور اگر ابلیس کا لفظ دیکھ لیں اور ابلیس کے بعد لم یکن من الساجدین کو گن لیجئے, لم یکن من الساجدین اس کے بعد کے حرف گن لیجئے تو وہ 15 بنتے ہیں. 34 اور 15 کا یہاں بھی ایک مناسبت آ رہی ہے اس آیت میں, جیسے وہ سورۃ بقرہ کی آیت میں تھا ایسے سورۃ اعراف میں بھی ایک مناسبت آ رہی ہے کہ 34 آیات کے بعد, وہاں 15 کے بعد فرمایا اسجدو, یہاں 34 کے بعد بول دیا اسجدو. ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیجئے گا. سورۃ بقرہ میں 15 کے بعد فرمایا اسجدو, اور سورۃ اعراف میں 34 کے بعد کہا اسجدو. ابلیس کو 15 سے پہلے کہہ دیا کہ لم یکن من الساجدین, حرفوں کی تعداد پہلے میں نے بات ذہن میں بٹھا دی ہے کہ 34 سجدے ہیں جو مسلمان پہ فرض ہیں, اور 15 وہ سجدے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اب ذرا ان آیات کے اوپر ذرا ہم تھوڑا سا 2 آیتوں میں سورۃ بقرہ اور سورۃ اس حجر کی اعراف کی آیتوں میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. اب ہم ایک اور اس آیت پہ ایک اور انداز سے غور کرتے ہیں کہ یہی آیت ہے سورۃ اعراف کی, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 ہے. اس میں الا ابلیس لم یکن من الساجدین پہ غور کیجئے, اور فرشتوں نے جب قبول کر لیا سوائے ابلیس کے, اگر ہم یہاں پہ اس آیت کے حرفوں کو نہیں بلکہ لفظوں کو گن لیں, لفظ پورا کلمہ ہوتا ہے, مثلا سما پورا کا پورا حرف ہے, لیکن سما کے اندر 2 حرف ہیں. واو جو ہے یہ کلمہ بھی ہے اور حرف بھی ہے. لقد یہ پورا کا پورا ایک کلمہ ہے. اگر ہم کلمات کو شمار کریں تو یہ 16 کلمات بنتے ہیں اس آیت کے. 16 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, یہ 16 کلمات بنتے ہیں. اگر اس میں سے ابلیس کو ایک کو نکال دیا جائے تو ٹوٹل 15 بچ جائیں گے, اور 15 وہ سجدے ہیں کہ ابلیس کا سجدہ نکال دیا جائے تو 15 باقی اس کے آیت کے کلمات بچ جائیں گے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 کے. اگر اس کے حرفوں کو گن لیا جائے اس آیت کے تو وہ بنتے ہیں 73 حرف, 73 حرف. اور اگر یہاں سے ابلیس کو درمیان سے نکال دیں تو باقی بچ جائیں گے جی باقی بچ جائیں گے 68, اور 68 وہ ہیں تو 34 اور 34 کو جمع کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 68 کا عدد. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں کا زندگی کے کس موضوع سے تعلق ہے, لیکن ان باتوں کا زندگی کے اس موضوع سے ضرور تعلق ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز کیا ہے. قرآن مجید میں وہ جو عجائب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو شاید قیامت تک بھی لوگ نکالتے رہیں گے, سمجھتے رہیں گے. اور میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ یہ باتیں ایک میں ایز اے دلیل کے نہیں پیش کر رہا ہوں, ایز اے اس بات پہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جب ان چیزوں کو تھوڑا سا سوچ لیتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے اس بات پہ آتا ہے کہ آخر کوئی جس ذات نے اس کلام کو پرویا ہے, ایک موتیوں کی طرح جوڑا ہے, جہاں ان چیزوں کا منع کیا گیا ہے ان کو کہیں نہ کہیں لنک. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا عربی زبان کی لینگویج سے بہت دور ہے, کوسوں دور ہے, اور عربی واحد زبان ہے جس کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس کو ختم کیا جائے, اور وہ جو اصل عربی تھی اس کی بجائے نئی عربی جو ہے وہ رائج کی جا رہی ہے کہ جدید عربی سیکھو. ان باتوں میں سے صرف اتنی بات بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے حروف کے تعداد, کلمات کے تعداد جن لوگوں نے حسابات نکالے ہیں, یہ نہیں یہ کہہ رہا کہ میں نکال رہا ہوں, یہ بہت سارے حسابات نکالنے والوں نے جو نکالے ہیں, تو قرآن مجید کے جو الفاظ کے اندر بات بیان کی جاتی ہے وہ ساری باتیں ان سے میچ کر رہی ہوتی ہیں. یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر دیتی ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے, یہ کلام منزل من اللہ ہے, اور یہ جس انداز سے پروئی گئی ہے لازمی اس کے اندر کوئی نہ کوئی مفہوم ضرور پائے جاتے تھے. بہرحال خلاصہ میں اس بات کو اینڈ کرتا ہوں,
خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور سجدہ ایز اے تعظیماً بھی تھا کہ آدم کی تعظیم مقصود تھی، اس لیے ابلیس نے اس سے تکبر کر کے سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ واقعات ابھی ہمارے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔